ابھی چچا جان ہم ہیں اللہ یہ کون بیان کرتا ہے؟ یہ وہ یزیدی بیان کرتے ہیں. کتنی تفصیل سے بیان کیا کہ ہم حیران تھے. بچے اور ایک بچے کے جوتے کی تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. وہ سمجھ کے چل رہا تھا کہ امام صاحب یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی. مسکراتے ہوئے میدان میں شہید ہو گئے. طبیعت پر اجازت نہیں مل رہی تھی. بڑی مشکل سے ٹائم نہیں مگر جاؤ ہم ماں سے اجازت دو. ماں نے کہا جاؤ باپ سے اجازت. مولانا خان کا کیسے اجازت دے دوں؟ وہ باپ کیسا ہوگا اس کو زندہ رہے بیٹے کو مقتل میں بھیج. لطیف ہمارا وہ بیٹا کیسا ہوگا اس کو زندہ رہے اور باپ مقتل میں چلے. روانہ ہوئے. فوج میں برتن بچ گئی. آگے پیچھے ہونے لگے لوگ. تو ان کے کیا ایک 18 سال نوجوان سے ڈر گئے. اتنے بڑے بڑوں سے لڑے. یزید نے کہا یہ نہیں دیکھتے ہو علی اکبر آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ تشریف لائے. ان کے آپ شبیہ رسول دن کی زیارت کے لیے اور چلے رہتے ہیں. ان کی شکل سامنے جگمگا رہی تھی. دائیں بائیں چلتا ہوا بہادر کرتے رہے. یہاں تک کہ کسی شبی نے پیچھے سے نیزہ مارا. پیچھے سے نیزہ مارا اس کے علی کلیجے میں چبھی. تو پھر آپ نے لگام کھینچی اور کہا ابا یہ سنائی یا ابھی ہمیں اور کھیلنے کی طرف گاؤں سے لگام رکھ کے کیا ہو گیا یہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ سب تو وہی شہید ہوئے. میرا لائف تھا اس طرح آغوش میں رکھا. نیزہ نکالا. اللہ جانتا ہے کہ جب امام صاحب علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا ہوگا تو تکلیف علی اکبر کو زیادہ ہوئی ہوگی یا امام حسین کو زیادہ ہوگی. اب آپ پیاس لگی تھوڑا سا پانی ملتا نانا جان کو سکتے منتظر گلے سے لگا دیا. بچے مگر ایک سوال باقی تھا. علی اکبر یہاں کیوں آ گئے؟ چہرے علی اکبر نے کہا ابا اس لیے آ گیا کہ حضور کی مثالی چہرہ رب میں پامال نہ ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کرنا رہے کیبل میں آئے اجازت چاہیے. آپ نے منع فرمایا اپنا ماموں ان کے سر پہ رکھا اور ہم نے ہمارے عبادت کی اور بھی کبھی استعفی نہیں سارا. پھر صندوق کنارے رکھا ہوا صندوق کھولا اور اپنے بڑے بھائی امام حسن کا کرتا پہنا. صبح سے حضرت حمزہ کی سپہر لگائی. ابا جان کی تلوار میں چوکاب نکالی اور پھر ایک ہرے رنگ کا امامہ آج بھی رکھا ہوا ہے. ہرے رنگ کا امامہ نکالا اور امام علی مقام نے اپنی سر اتارا. یہاں لوگ کے بیان کرتے ہیں تو بھی اتار دیتے ہیں امامہ اتار دیتے ہیں. ہم نے پوچھا کہ امامہ کیوں اتارتے ہیں؟ کہا جب مصائب کا بیان ہوتا ہے تو امامہ اتار دیتے ہیں. میں نے کہا جن کے مصائب گزر رہے تھے انہوں نے خالص کا کرنا پسند نہیں کرنا ہے. اس امامے کی ہر بندش کو سلام ہو تو کربلا کے میدان میں باندھا گیا. یہ امامہ کس کا تھا؟ امام حسین کے نانا جان کا امامہ تھا. یہ حضور کا امامہ تھا. روانہ ہوئے وہ بڑے روز مناظر پہنچے آپ نے اشقیاء کے درمیان تو پھر آخری خطبہ دیا. ایسی حالت میں تقریر کرنا آسان بات نہیں. کتنا ہمت کتنی مزاج ہے. اللہ اکبر. ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. بھائی کو چوٹ لگی نکل گیا لڑنے کے لیے
دوست وہ بھی نکل گئے لڑنے کی. دیکھ لو معاملہ کیا ہے, اس کو رفا کرو, برداشت کرو. اللہ اکبر. امام حسن نے آخری خطبہ دیا. لوگوں جمعے کا دن میں نماز کا وقت, اس وقت ممبر پہ کھڑے ہوئے مسلمان میرے نانا پہ درود بھیج رہے ہوں, میرے والد میری بات کا سلام بھی کرے ہوں, تم پہ 3 برس آ گئے. یاد رکھو اس زمین پر آج کے بعد مجھ سے افضل کوئی ختم نہیں ہوگا. پوری زمین پہ کسی نبی پہ کوئی نواسا نہیں ہے. تمہاری زمین کا نواسا میں موجود ہوں اور مجھے ختم کرنا چاہتے ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ دولت کی لالچ افراد ہو. جلدی کرو, دیر ہو رہی ہے, جلدی کرو, دیر ہو رہی ہے. کیا کرو, حسین کو پکڑ کرو. کیا تبدیل سننے لگے, جلدی کرو, نماز بھی پڑھنی ہے. نماز بھی پڑھ رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان کیسا پوچھے ہوئے تھے کہ نماز میں جن آل محمد میں درود پڑھ رہے تھے وہی تو وہاں موجود تھے. آدمی ایسا بھول جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ علیہ, اور ویسے ہی آدمی السلام علیکم نہیں پڑھنا چاہیے. نماز میں تو پڑھ. بس ایک جملہ آپ کا بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا اگر تمہیں نہیں معلوم تو جاؤ حضرت سے پوچھو, ان سے پوچھو کہ ہمارے نانا جان نے کہا ہے کہ نہیں کہا کہ ہم دونوں اہل سنت اور جماعت کی آنکھوں کا نور ہے. اہل سنت و جماعت تاریخ کبری کی اس کی جلد امام حسین صاحب نے آخری خطبے میں جن کا حوالہ دیا ہے اہل سنت و جماعت کا دیا. اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جاؤ کرنے سے پوچھو ہمارے نانا جان نے کہا ہے کہ نہیں کہ ہم دونوں اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کا نور ہیں. حمزہ والا نے بھی گفتار و کردار کے سارے مراحل سے گزر کر دربار نکالی. پھر ایسا مجاہد تعلیم دکھانے سے قاصر ہے. 6 مہینے کا مسافر, 3 دن کے بھوکے پیاسے, صبح سے لے کے اب تک تنہا حسین نے 50,000 لاشیں خود اٹھائی ہیں. تنہا رہ گئے, لیکن وہ شہید و بہادر دائیں بائیں درمیان کبھی نہیں خیمے کی طرف واپس لوٹتے. چاروں طرف لڑائی فرما رہے تھے. کس کی طاقت تھی کہ اس بازو کاٹ سکتا جس میں علی کی تلوار تھی. تلوار ہی علی کی نہیں تھی, بازو بھی ہم علی کا تھا. کس کی طاقت تھی اس کا کوئی جھکا سکتا. حضرت خالد حضور کا ایک بار امامہ شریف کوئی نہیں جھکا سکا. تو یہاں تو ہر بار حسین کا حضور کا بار امامہ حضور کا تھا. کس میں طاقت تھی کہ اس سر کو جھکا سکتا. اللہ, لیکن لڑتے لڑتے اچانک نظر شفق پہ چلی گئی اور شفق پہ سرخی نظر آئی. نماز جانے کا فکرہ ہوا. ایک مرتبہ آپ نے اپنے اہل مدینہ کے نواز کو دیکھا. ترجمانی ہو سکتی ہے بس جو کی جاتی ہے. امام علی خان نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا نماز میری فضا نہیں ہے. میں تو جا رہا ہوں لیکن اس بات کی بھی گواہی دینا کہ میری نماز قضا نہیں ہوئی. انسان کی لڑائی میں تلوار تیروں کے سائے میں, اللہ اکبر, سائے میں نہیں چلتی بھی تلوار میں چل تھوڑے سے اترے. اللہ قیام دبائے مبارک نشانہ کٹ کٹ کے گر رہے اور آپ تلاوت کر رہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رکوع سجدہ سجدے میں تھے,
سلام بن انس نے نیزہ مارا، ایک پہلو سے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہو گیا، اور ابن یزید آگے بڑھا، سینے میں سوار ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا خون جمی ہوئی، دھوپ سے جلی ہوئی آنکھیں فوجی کو دیکھ کے کہنے کہ ہٹ جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ فوجی ہٹ گیا، یہ کیسی بات؟ اتنے میں شمر آگے بڑھا، اور شمر کا تعلق بھی دور رشتہ داری کا ہے، یہ بھی خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں پہ نظر رکھنا۔ دوسرا ایک دفعہ مارتے ہوئے ہاتھ روکے گا، اپنا نہیں روکے گا۔ مجھے واقعات معلوم ہے شہر کے، سیاسی بات نہ ہو جائے، یہاں جو کچھ ہوا بتا معلوم بھائی، بتا دکھا رہے کہ میں ماننا نہیں ہوں۔ اچھا اچھا حسن تھا آپ جیسا دیکھا ہوگا۔ شمر نہیں آگے بڑھا، اس وقت محسن فرمایا ہاشم یہ تمہارا ہی کام، کیوں کہا؟ اس لیے اس وقت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں آپ محسن کو بچا کر ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا حسین میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کتا جس کے منہ پہ سفید دھبے ہیں وہ میرے منہ کی طرف منہ بڑھا رہا ہے، شمر کے چہرے پہ سفید دھبے ہوئے، جب وہ بڑھا تو آپ سمجھ گئے کہ نانا جان نے یہ خواب دیکھا۔ شمر نعیم نے پیاسی گردن پہ خنجر چلایا اور سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا، نیزے پہ چڑھایا۔ اللہ اکبر، روح حسینی بولی پیاسی گردن پہ خنجر چلانا تمہارا کام ہے، اور کٹی ہوئی گردن سے قرآن سنانا حسین کا۔ ابھی میں جمعہ مسجد میں تھا، جب تھے تو میں نے صاحب کے ساتھ قرآشی پڑھ رہے تھے، میں بیان کر رہا تھا، میں کیا کر رہے ہیں؟ میں بیان کر رہا ہوں، کیا تو آپ قرآشی یا بیان لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا سورہ کہف پڑھ رہا، میں نے کہا سورہ کہف تو امام حسین نے پڑھی، نیزے میں تلاوت کی سورہ کہف کی کہ تم اس واقعے کو عجیب سمجھتے ہو، اور کتنا عجیب واقعہ ہے کہ چند نوجوان ظلم سے تنگ آ کر ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے تھے، 300 سال کی نیند واپس آئے، یہی ہوا نا۔ اور یہاں کیا ہوا؟ اللہ اکبر، پیسے ملنے روزی برکت ہو، قرآن ضرور پڑھو، لیکن یہ واقعات میں سنو کہ ایمان لانا ہو۔ میں نے کہا بہت محنت ہے، میں نے کہنے والا اس یہ نہیں تھا، اور ایک اور دو لفظ کے معنی پوچھے، میں نے کہا بتاؤ 1000 روپے نام ہے، میں تم کو پہچان گیا ہوں، تم پڑوسی ہو، میں تم سے اس لفظ کے معنی پوچھتا ہوں، تو بتاؤ 1000 روپے نام ہے۔ چپ ہو گئے، تو میں نے نہیں پوچھا، لیکن میں پوچھتا ٹائم ہوتا تھا کہ سورہ کہف کو پڑھ رہے تھے، بزرگوں کے وزارات کا ہے، نام نہیں لکھنا، خطبہ نہیں لکھنا، تو کہف کس کو کہتے ہیں؟ کہف کتے کو کہتے ہیں جس میں نام لکھے جاتا ہے، غار کو نہیں کہتے، غار رقیم کو کہتے ہیں، جس غار میں تھے وہ غار رقیم کہہ رہا تھا۔ وصال کے بعد عقیدت مندوں نے آپ کے نام پتھر پہ لکھ دیے تھے، وہ اس تختی کے نام پر اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی۔ الحمدللہ میں حاضر ہوا ہوں، اصحاب کہف کے بالکل وہاں دیوار کھینچ دی گئی ہے، وہاں کشمیر والی کا دیکھ نہیں سکتے، اگر وہ دیوار کھینچی نہیں ہوتی تو وہ قرآن میں ذکر ہے کہ تم ان کو دیکھ نہیں سکو گے، سوئے میں رکھے ٹھیک ہے، لیکن وہ دیوار کھینچی گئی ہے، آپ کی مسجد ہے، ہم گئے، اور قبر پہ مسجد بنانا، یہ سنی جہاں مزار بناتے ہیں مسجد بناتے تھے، سورہ کہف میں ہے کہ جب وصال ہو گیا لوگوں نے مشورہ کیا اس پہ کیا بنائیں، مسافر خانہ بنائیں، یہ بنائیں، وہ بنائیں، یا کیا بنائیں، اللہ تعالیٰ کو عشی فرمایا قال الذین غلبوا علی امرہم
مسجد جو کام میں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے مسجد ہم ان کی قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے. اور آج کراچی بورڈر علاقے میں بنی ہے کہ مسئلہ ایک مل گیا غار کی اونچائی آدمی کی قد آدم جگہ چھوڑ کر اگر جگہ نہ ہو قد آدم چھوڑ دے قبرستان اور شکر بنا کے مسجد بنا سکتے ہیں. اور بورڈر علاقے میں تو قبریں بھی ہیں دربار سجدہ جاتے بھی ہیں. قرآن کے مسائل میں معلوم ہے یہاں تو پھر بھی برابر مسجد بناتے ہیں قبر کے اوپر تو نہیں بناتے. ایک کئی جگہ نہ ہو قبر نیچے پیچھے قبر اوپر مسجد بن سکتی ہے. سورہ کہف اللہ اکبر. امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ جان دیتی نماز میں چھوڑی. یہی پیغام آپ سب سے اگر جہاں نے اشتہاریوں کا ذکر کیا آنا کے بت توڑے ایک دوسرے کو معاف کرے. تھوڑے دنوں کی بات ہو سب آگے چلے جا رہے ہیں کوئی لوٹنے والا پیچھے کی طرف نہیں ہے آگے کی طرف جا رہے ہیں وہاں کی طرف. ہاں کسی کو ساتھی بنا لو کسی اللہ کے ذکر کو ساتھ چلو دلوں کی بتوں میں اس منزل تک پہنچا دے. اور یہ ارادہ کرے آج کے بعد کہ نماز نہیں چھوڑیں. ہماری محفل ہماری محنت کیا ہوگا تشریف آوری اللہ اکبر. کسی کی خدمت میں رہنا جس کو بھی ملا ہمارے دادا مرشد شاعری مرشد پیر مرشد سید احمد علی شاہ صاحب اللہ کی بھی تعریف ہے. آپ تو ویسے تبھی حضرت کی اولاد میں سے بہت بڑے بزرگ نظر سے انسان کی زندگی بدل دے. بہت اب شادرگاہی میں مطالعہ ہے پھر خوشی کی خدمت کرے اللہ کا کیا شادی میں مطالعے ان کی خدمت لی جاتے تھے. پیدل روزانہ پیلی شریف سے رامپور سے اندر میلوں کچے راستے اور وہاں جا کے کیا کرتے تھے ان کی بھینسیں وغیرہ تھیں تو ان کا دودھ ہونا خدمت کرنا یہ کام ہے شادی میں ان کا آدمی کا دودھ. ایک دن کسی صاحب نے دم کہہ دیا شادی میں تم تو رہ گئے گوبر ہی کھاتے ہوئے لینے والے لے گئے. تو مرشد کے کام تو بہت بڑے ہوتے ہیں. کمرے سے نکل کے آئے سید احمد علی شاہ صاحب دروازے پہ کھڑے کہا شادی میں یہاں آؤ بلایا اور پھر ایسی نظر ڈالی بس شادی میں اور بھی خلافہ اور بڑے بڑے خلافہ بڑے بڑے ایسے آگ میں جائیں تو آگ ہو جائیں پانی میں جائیں تو پانی ہو جائیں. ہوا ایسے خلافہ چلا کیا کرایا کشتی کمرہ میں ہو جاؤ. ایک تو 3 سال کا رہا نعمت کا شاہ سب رکھنا میرا مرشد کو ضرور رکھنا اللہ رہا نمازیں درد ہوئی آواز دی کا کیا نظر آتا ہے کہ آپ ہی نظر آتے ہیں اور تو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. شروع کا راستہ تو یہ ہے تو مرشد کا تصور ایسا ہو کہ ہٹائے نہ ہو. اللہ کا ذکر دائم و قائم ہو جائے سانس کے ساتھ سانس اندر جائے اللہ باہر آئے تو ذکر کو دائم کریں اور مرشد کا تصور رکھیں. ہم اور آپ جیسے شہری کو نہیں کر رہے ہیں کہ ضروری کام خدا اپنی روزی کمانے کے ضرور کریں اپنی عبادات کی پوری کریں باقی سب مخلوق کی خدمت کریں. جو اس طرح تھا انہیں والا کام کروں نماز قائم کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اور میرا ایمان ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے تو اللہ اسے رزق بھی دے دیتا ہے. اتنا قریب رکھا ہے عقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ عقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ عقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تم نماز قائم کرتے ہو دیکھو اللہ تمہیں زکات دینے کے قابل بنا دے گا. اللہ
تم اس کی بات مان کے دیکھو، دوسرے حکم کی پیروی تو خود ہی کرا دینا. اور صحبت اور یہ محفل نہ ہو، یا میں نہ جا پاتا ان لوگوں کے پاس تو مجھے بھی باتیں نہیں مل پاتی. اور آپ کو کیسے پہنچتی. اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ نے بہت بہت کیا. میرے جیسے نام ہی لے لوں بس کہ ابراہیم لگ گیا محمد حسن اللہ والا غوث العظم اس وقت ان کے بیٹے سے ان کی اولاد میں سیدنا ابراہیم کے بزرگ گزرے 16 کے زمانے میں آئے تھے. انڈیا کی سے لشکر میں تھے، بہار کا تعلیم ہوتا تھا. تو کسی نے کہا کہ آپ کے لشکر میں اللہ کے ولی ہیں تو ان کو سالار بنا کے بھیجیں. پریشانی کیا ہوگی؟ پریشانی یہ ہے کہ رات کو ہوا چلے گی تو سب کا چراغ بج جائے گا، ان کے خیمے میں چراغ جلتا رہے گا. ایسے ہی ہوا. ان کو سردار بنایا گیا. انہوں نے بہار شریف کا حملہ کیا. آتے ہوئے پتہ کر کے لوٹے تو بادشاہ نے کہا میں نے دیا کامیاب یا بادشاہ آ جاؤ پاس. تو وہ مر گیا ہے مشہور ہو گئے. مجھے فتح خون کا بھی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی لاج اور کوئی بھی سید ہو اس کا بہت خیالات رکھیں. اور حتیٰ کہ کوئی کہتا بھی ہو، کوئی بنتا بھی ہو تو آپ اس پہ اعتراض نہیں کریں. اور تو کسی کے نسب پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس نسب کو معروف اور دوسرا سمجھے اس پہ کبھی بھی قانون روشنی اشارہ بندی نہیں کرنا چاہیے. اور ہر مسلمان کو خاص سے عزت دینی چاہیے. اور جو غیر مسلم ہیں ان تک بھی اسلام پہنچانا چاہیے. یہی نہیں ہے کہ ٹی وی پہ آ کے امام حسین کی تعریف کر دی، ہم بھی حسین ہی ہیں، حسین سب کے لیے ہیں. اس سب کے لیے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کو وہ بھی مانتے ہیں، وہ کام مانتے ہیں. ماننا تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھنا جس کی خاطر لوگ جانتی ہیں وہ کام کرنا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے آپ کے بھائی نے کہہ دیا. جو بڑے بڑے رام شام وغیرہ کون آئے تھے میں ان سے کہا نہیں کہا اللہ ایک ہے اور آدھی ہم بھی ایک ہی مانتے ہیں. میرے سے کوئی شریک نہیں ہے. پوری سورہ اخلاص اللہ شریف کا ترجمہ ان سے پڑھوا دیا. میں ڈاکٹر صاحب ایک ہی کہہ رہے ایک ہے نصیب بس سے حضور کو ماننے کا رہتا ہے. حضور کو نہیں مانتے. اور جب تک حضور کو کوئی نہیں مانے تو مسلمان نہیں ہوتا. اور ہمارا ایمان، ہمارا علم، ہماری معرفت سب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان تک پہنچنے کے لیے بھی اپنے زمانے کے کوئی فرد، کوئی مرشد، کوئی رہنما، کوئی استاد تعلق 10 بدس حضور سے پہنچا ہوا یہ ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ گھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جمع رکھے. نام ہی دے سکتا ہوں اور کوئی ایسا بھی دستہ آپ آخری پیش کر دیں. سلام علیکم. 1 بجے جی 5:40 کیا پڑھیں گے؟ ایسی مرتبہ پڑھ دیجیے نسبت والی. ہاں 2 جیسے اور 10 سے ہاشمی دوسری بتاؤ. اٹھتا ہوا ہستی کا پردہ نظر آتا ہے. اب جلوہ حقیقت میں جلوہ نظر آتا ہے. اس سور
نقشے کو مٹا پہلے، پھر دیکھ تجھے تجھ میں کیا کیا نظر آتا ہے۔ ان کے رخ روشن کو جس روز سے دیکھا ہے، خورشید بھی پھر ہم کو ذرا نظر آتا ہے کہ نسبت پیر والا سلامت رہے، نسبت پیر والا سلامت رہے، سلامت رہے تا قیامت رہے، سلامت رہے تا قیامت رہے۔ حرم کعبہ مصطفیٰ کے حضور، حرم کعبہ مصطفیٰ کے حضور، پیر کا آنا جانا سلامت رہے، میرا آنا اور جانا سلامت رہے، سب کا آنا اور جانا سلامت رہے۔ جام عشق حقیقی پلاتا ہے پیر، جام عشق حقیقی پلاتا ہے پیر، ایسا پینا پلانا سلامت رہے، ایسا پینا پلانا سلامت رہے، ایسا پینا پلانا سلامت رہے۔ میرے پلے میں کچھ بھی نہیں نہ صحیح، میرے پلے میں کچھ بھی نہیں نہ صحیح، پیر کے در پہ آنا سلامت رہے، پیر کے در پہ آنا سلامت رہے، میرا پیر یارانہ سلامت رہے۔ بہر زہرا علی اور حسین و حسن، بہر زہرا علی اور حسین و حسن، ہاشمی کا گھرانہ سلامت رہے، ہاشمی کا گھرانہ سلامت رہے۔ بندن پاک کے واسطے سے اور جلد مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور اگر 2 نفل پڑھ کر اس حال ثواب کیا جائے اور پھر مدد مانگی جائے، اور کیونکہ تقریر محفوظ ہو رہی ہے اور مجھے بہت فون آتے ہیں، بہت پریشان لوگ ہیں، میاں صاحب آ رہے ہیں وہ کہیں گفتگو لیکن آنے سے پہلے بہت
آسان نسخہ جو میں بتا دیتا ہوں اکثر کام اس سے بن جاتے ہیں کہ وہ 2 نفل غسل اعظم کو اس کے ساتھ ثواب کرے. خالی کرنے 11 دفعہ خلاشی پڑھ کر اسباب کے ساتھ ثواب کر کے کعبہ مدیشی اور بغاشی سرکار غسل اعظم کے روضے کی طرف 11 قدم چلیں اور ہر قدم بتائیں یا سیدھا شیخ قادر جیلانی شہید اللہ مدد کر فی سبیل اللہ یا وصفہ مدد یا وصفہ مدد. ہمارے یہ عبدالوحید بھائی آپ جب موجود ہیں ان کے گھر میں برابر میں بڑی ہوئی چیز ہے یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی ایک کمرہ بند رکھا ہوا تھا. کوئی جا نہیں سکتا تھا اور کوئی چیز رہتی تھی. نماز شروع کی تو تنگ کرنا چھوڑ دیا. ایک دن نماز بھی نہیں پڑھی تھی دعا میں لوگ کہنے لگے کہ کیا کرے یا وصفہ آپ مدد فرمائیں ہمیں خدا سے نجات دیں. تو لوہے کا بند کروا کر کھلا اور ایک گرم ہوا نکل کے گئی ان کے گھر سے. اللہ ایسے کتنے لوگ میں نے ایس ایم ایس کیا بہت پریشان بتایا اب میں دوبارہ کر رہا ہوں تو مجھے جواب تو دو کہ تم نے نماز پڑھی تو اس کا کیا ہوا جواب ابھی نہیں آ رہا. میں نے فوری تو یہ فوری اذان دینا گھر میں 3 جگہ پیچھے بیچ میں سائڈ دروازہ چھوڑ کے اور دوسرا سرکار واسطہ کسان سے یہ تو فوری کر لیں. اس کے بعد اگر کسی نے کیا کرا ہے جو کچھ ہے تو آستانہ تیر چکے موجود ہے جہانگیر روڈ کاٹ اسٹون برابر آستانہ قدیر بس کیجیے وہاں جائیے دن کو 2 بجے تک رات کو 10 بجے تک میاں صاحب ہوتے جمعے کے دن نہیں ہوتے تو اور میاں صاحب ہو یا کوئی بھی جو بھی حساب نکالنے والا یہ بھی نہیں دیکھیں کہ وہ انہوں نے دیکھا نہیں کسی اور نہیں وہی بات ہے تو اور ان سے بھی مل لیں تو سرکار واسطہ اور یہ پنجاب بات کا تو واسطہ تو خاتون جنت بھی خاتون اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دیتے ہوئے تو میں بھی کام جاتا ہوں یقین مانی کہ اتنی بڑی ہستی کا واسطہ دے کر اگر کوئی ہمارے کشمیری بابا نکالے بزرگوں سے ہو جائے تو وہ ایک نازنا نعت پڑھتے ہوئے ہنسنے لگے مسکراتے کسی بات پہ شوقت ہے تو ان کو نکالے لے جاؤ تو علیہ السلام ہنستے ہو تو نکال دیا وہ لے کر آ گیا تو بابا ناراض ہو گئے حضرت کیسے منع. میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے تم جاؤ اور اس کے سامنے حضور کی کوئی شان والی بات بیان کروں گا. وہ بھی عجیب لڑکا سیدھا گیا اور کہنے لگا بابا آپ کو حضور کا واسطہ مجھے معاف کر دیں. بابا کہنے لگے حضور کا واسطہ دیتا ہے معافی مانگتا ہے ارے جان مانگ حضور کا واسطہ دے کے معافی مانگتا ہے. حضور کا واسطہ دیا ہے جان مانگ تو یہ واسطے بڑے کام دیتے. یہ کھانا سلامت پڑی میرا بہر زہرا اور حسین و حسن بہر زہرا علی اور حسین و حسن ہاشمی کا کرا سلامت رہے مرشدی کا کرا سلامت رہے مرشدی کا کرا حاضری کا کرا سب لوگ مل کے کہیں حاضری کا کرا سلامت رہے تا قیامت رہے نسبت عرفان سلامت رہے
شرمندہ ہے حسین سے روتا ہے کربلا، قدموں سے اہل بیت کے لپٹا ہے کربلا، قدموں سے اہل بیت کے لپٹا ہے کربلا، شرمندہ ہے حسین سے روتا ہے کربلا، ہر ایک یزیدی ہو گیا بے نام بے نشان، ہر ایک یزیدی ہو گیا بے نام بے نشان، زہرا کا کنبہ زندہ ہے، زندہ ہے کربلا، زہرا کا کنبہ زندہ ہے، زندہ ہے کربلا، قدموں سے اہل بیت کے لپٹا ہے کربلا، تسلیم و شکر و صبر اور ہمت ہے کیا بھلا، خاکہ حسین کا ہے یہ کہتا ہے کربلا، قدموں سے اہل بیت کے لپٹا ہے کربلا، جس جا وفا بھی اور جفا بھی انتہا پہ ہے، جس جا وفا بھی اور جفا بھی انتہا پہ ہے، تاریخ کائنات میں وہ جا ہے کربلا، تاریخ کائنات میں وہ جا ہے کربلا، غیرت سچائی کی اٹھی آواز ہے حسین، غیرت سچائی کی اٹھی آواز ہے حسین، مرد قلندر کا صدا نعرہ ہے کربلا، مرد قلندر کا صدا نعرہ ہے کربلا، کرب و بلا کی سرزمین معمولی شے نہیں، کرب و بلا کی سرزمین معمولی شے نہیں، میری زمین کا عرش معلا ہے کربلا، میری زمین کا عرش معلا ہے کربلا، ہے رزم کا آرام گاہ ہو
خانگاہ آل نبی کا منبر و مصلی ہے کربلا بغداد ہو لاہور ہو اجمیر و گولڑا نہریں لبالب ہیں سبھی دریا کربلا بغداد ہو لاہور ہو اجمیر و گولڑا نہریں لبالب ہیں سبھی دریا ہے کربلا شرع و طریقت کے مذاہب اور سلسلے شجرات مثمر ہیں مگر چشمہ ہے کربلا غم اور دکھ کی داستانیں بے شمار ہیں یارو غم اور دکھ کی داستانیں بے شمار ہیں آنکھوں سے خون بہاتا ہے قصہ کربلا آنکھوں سے خون بہاتا ہے قصہ کربلا جھکتی نگاہوں سے سلامی دیتا ہوں تجھے اے زائر کرب و بلا شیدائے کربلا بدکار و بدعتوار کو مجھ سے بیمار کو بدکار و بدعتوار کو مجھ سے بیمار کو کوئی خدا کے واسطے لے جائے کربلا کوئی خدا کے واسطے لے جائے کربلا اے شاہ کربل آپ کی اولاد پر درود لاکھوں سلام اصحاب پر جو آئے کربلا امت کو پھر سے گھیرا ہے کرب و بلاؤں نے امت کو پھر سے گھیرا ہے کرب و بلاؤں نے کچھ ہو نگاہ نام خدا اے شاہ کربلا کچھ ہو نگاہ نام خدا اے شاہ کربلا میری پناہ میرے پیا تیری نگاہ میں ہے تیرا ہوں میں بھی بال کا دولہا کربلا جس کو سچائی کی وفا کی کچھ خبر نہیں کیسے وہ سمجھے گا بھلا
جائے کربلا میری زمین کا عرش معلا ہے کربلا ہم ہاشمی لاچار کیوں غیروں کا متقی ہم ہاشمی لاچار کیوں غیروں کا متقی اپنا تو جب کہ ماں مل جائے کربلا اپنا تو جب کہ ماں مل جائے کربلا کرب و بلا کی سرزمین معمولی شے نہیں میری زمین کا عرش معلا کربلا کوئی خدا کے واسطے لے جائے کربلا کوئی جہاں سے بھی کو یاد کرے وہ شہید ہے اور شہید زندہ ہے اور آپ کی اللہ اکبر شہادت بھی وہی بات ہے کہ اتنی عظیم شہادت جس سچائی کے لیے تھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت حضور کی رسالت کے لیے اور دین اسلام کی حقانیت کے لیے تو اس شہادت کا اثر اتنا وسیع ہونا بہت ضروری تھا زمانوں پر مکانوں پر ہمارے تو ایک نسخہ تھا کہ امام حسین کے نام خط لکھتے تھے اپنی پریشانی لکھ کے دریا میں ڈال دیں تو جواب آ جاتا ہے جواب آ جاتا ہے تو کام بن جاتا ہے اور میرے بھی مشرق علیہ میں دونوں شہزادوں کی زیارت کی حج کے قافلے میں تھے پیدل سید احمد شاہ صاحب نے کئی حج پیدل کیے تو یہ جگہ پیدل جا رہے تھے راستے میں کچھ اونگا گئی یا درخت کے نیچے بیٹھے ایسا ہوا تو صحرا کا سفر ہو تو آنکھ جھپکی اور قافلہ قدموں سے غائب ہو جاتا اکیلے رہ گئے بہت پریشان کرتے ہو واپس طرف پھر کے زندگی کی پیاسا ختم ہو جائے اتنا دیکھا کہ جلوس سے آ رہا ہے دوڑے لگ کے کھڑے ہو گئے بھیڑ میں دیکھا کہ سواری جا رہی ہے اور اس میں کوئی شہزادے تشریف رکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے پہچان کہیں امام حسن ہے امام حسن شہید تو زندہ ہے جہاں سے بھی سارا ثواب کرے اور ان کو یاد کرے تو وہ ان کی مدد اور ان کی دعائیں تھی تو حضور کی امت کے لیے کون بتائے کہ اولاد ماں زیادہ محبت کرتی ہے امام اللہ سے امام حسین حضور کی امت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اولاد قربان کر دی تم کیا کرو گے تم تو تھوڑا سا وقت دے دیں منہ پہ اونگ رہے انہوں نے تو اپنی اولاد قربان کر دی حضور کی امت ہم تک آپ کو دین کے صحیح پہنچنے کے لیے اللہ اکبر اپنا خون دے دیا اور قیامت تک ان کا فیضان جاری و ساری رہے گا اور زمین کا ایک جو عرش معلیٰ وہ ہے کہ حضور نے مومن کے دل کو عرش مثال دیے اپنے دل کی فکر کرو دل کو پاک صاف کرو اللہ کے ذکر سے جھاڑو دو
جو کچرا گر گیا ہو دھوپ دھوپ کہتا ہو درد لگا کے صاف کر کے رکھو پھر مرشد کا تصور کیا نعرہ تکبیر نعرہ مرشد نعرہ مرشد نعرہ مرشد اللہ وجود انسانی جو ہے وہ خلاصہ کائنات ہے اور اس کا اصل ہے وہ دل ہے اور دل میں جلوے اللہ تعالیٰ نے وہ میں اس کو خالی کرو بابا صاحب فرماتے تھے سردار عالمی عبدالرشید صاحب کہ آنکھوں سے اور کانوں سے جو کچرا گر گیا ہے اسے ذکر کی جھاڑو سے صاف کرو تاکہ مجھے گزرا ہے اور وہ نمبر اور کیا ہے جملے میں اپنی کو ختم کرو کہ ہر ممبر پہ ضروری نہیں ہے کہ زمین بھی بولتا ہو بالکل دھیان رکھنا ہر ممبر پہ ضروری نہیں ہے کہ زمین بھی بولتا ہو لیکن زمین کے ممبر پر کوئی بولتا ہے ہر ممبر پر بولنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کا زمین بھی بول رہا ہو لیکن ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے زمین کی ممبر سے کلام کریں اور یہ کلام مرشد سے ملتا ہے اور پھر جب وہ کلام جو زمین کی ممبر سے آواز آتی ہے نا وہ بہت دور جاتی ہے اور بہت زندہ رہتی ہے سلام اس پر کہ اس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی اور ذکر اپنے کو حضرت تشریف لے آئے وہاں ایسے بزرگ بھی ہوئے کہ آئے دل بیٹھے ہو گیا بچہ دیکھ لیا نا چلو بس دیکھنا بھی بہت بڑی بات ہے تو سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑوں کو دیکھنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں بڑی معذرت جب آپ بول رہے ہیں تو ہم آپ کو ہی سننا چاہتے ہیں میری آواز جو ہے وہ سماعت پہ گرا گزرے اور میں معذرت چاہتا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس جو بھی آتا ہے وہ روتا ہوا آتا ہے ہنستا ہوا جاتا ہے چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ صاحب کو یہ آپ کے پاس تشریف لائے بڑے گھبرائے اور پریشان 35-40 سال عمر حضرت مجھے شوگر ہو گئی ایسے وقت میں اس طرح کے مریض کو کیسے ڈیل کیا جائے تو آپ نے فرمایا تو کیا ہو جس کو شوگر ہو جاتی ہے وہ تو دوسروں سے زیادہ زندہ رہتا ہے عمر لمبی ہو جاتی ہے یاد کرے گا آپ نے مجھے سمجھایا تو میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی بیماری آئے یا پریشانی آئے تو ہم اسے اپنے اوپر سوار کر لیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس کو تقدیر سمجھ کر اس کا مقابلہ جو بھی آپ فرمائیں وہ کریں تو ہمارا طرز عمل ایسے معاملات میں کیسا ہونا چاہیے؟ بات تو یہ ہے کہ مفتی وہ اچھا ہے جو سوال کرنے والے کو خوش کر دے تو اگر کوئی اپنی تکلیف بیان کرے تو اس سے ایسی بات کر کے اس کو جی کچھ سمجھے یہ نہیں کہ وہ ہو شکر نہیں یہ تو بہت ہی بری یہ تو اب عمر بھر کا ہے یہ تو گئے غصے کا ساتھ یہ تو صحیح لیکن پھر میری تعلیم یہ ہے کہ
آنکھ میں بوند نہ ہو، دل میں سمندر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں سمندر آنکھ میں بوند نہ ہو، دل میں سمندر ہے۔ کسی کا دکھ سن کے محسوس ضرور کریں آپ، لیکن اس کے سامنے روئے نہیں اور اس کو مدار نہ کریں۔ حتیٰ کہ مرتے وقت بھی کسی کے پاس جائیں تو آپ اس سے کہیں ٹھیک ہو جاؤ گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی بیماری سبحان اللہ ٹھیک ہو جاؤ گا۔ ضد کرتے ہیں مجھ سے لوگ، دعا کریں ختم ہو جائیں گے۔ یقین مانے ماں بیچ والا بوڑھی ماں بیمار تھی، تو گیا عادت کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ کو یہ دعا کریں بس اللہ ان کی مشکل آسان کرے۔ میں نے کہا پیر کو خوشخبری دیجیے گا، ٹھیک ہو جائیں گے پیر کو وصال ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو گیا تھا کہ پیر کو جائیں گے، اگر مجھے پکڑا نہ جاتا تو میں کہتا شاہ صاحب کے لیے، شاہ محمد صاحب کے لیے کہ جمعرات کو برات آئے گی، رات ٹھہرے گی، جمعے کو چلتی ہو۔ تو بات ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جیسے اس عورت نے کہا میں اکیلی رہ گئی، حضرت جی آپ نے کیا کیا زبردستی شادی کرائی، تنظیمیں بھی نہیں رہے اور اس میں انتقال ہو گیا اور عمرے کے بعد وہ وہیں انتقال ہو گیا، تو میں تو پھر اکیلی رہ گئی۔ میں نے کہا اکیلی کہاں رہی ہو، ابھی تو ساتھی ملا ہے اور ساتھی بھی جنت المالا میں ہے۔ تو اس بات پہ تو ایک اچھا پہلو ہوتا ہے، دعا کی بھی کیجیے، شفا ڈاکٹر کی دوائی بھی کیجیے، لیکن اس کو اتنا مایوس نہ کریں کہ وہ بیچارہ کرتا مرتا آج ہی چلا جائے۔ بعض لوگ عادت نہیں جاتے تو ایسا منہ اتار کے جاتے ہیں کہ بس بھائی معاف کر دینا، معاف تو بس ایسا ٹائم ہے تو آدمی تو اچھا وہ ہے، مریض بھی وہ اچھا ہے، یاد کرنے والا بھی اچھا ہے۔ ایک مریض تھا تو لوگ آئے کیا طبیعت خراب ہے، بہت طبیعت کمزوری بہت بڑھ گئی، میرا بھی خراب ہو رہا تھا، بالکل لوکی دیجیے کسی نے کچھ کہا تو ایک صاحب نے کہا کہ ایسا کرے دوسری طرح سوپ نکال کے بنائے، تو بیچارہ مریض کو کہنے لگا ان کی بھی تو سنیے لوکی کی سبزی تو سب بتا رہے ہیں، لیکن یہ صاحب جو آئے ان کی بھی تو سن لیجیے، خوش کر دو اور دعا کرے سب کچھ، لیکن اور ایک اور بات کہ آسمانوں سے تعلق ہونا، آپ جیسے غریب لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، تو ہمیشہ اس بات کی تلقین ہوتی ہے کہ جو معاشرے کا پسا ہوا پسماندہ غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ آپ روحانی طور پر یا دنیاوی طور پر جتنے بھی بڑے ہو گئے لیکن آپ کا سلوک ان سے جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جتنے بلند ہوتے جاتے ہیں وہ اتنے ہی نیچے والے لوگوں کے زیادہ شفیق اور رحیم ہوتے جاتے ہیں؟ کیا وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سے ڈرنا تو اپنے تو سے ایسا ڈرنا نہیں کہ اس سے دور ہوا جائے، جو اس سے ڈرتا ہے اس سے قریب ہوتا ہے۔ بھائی مشکل یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس آتے ہی زیادہ دلیل ہماری عالمی مسجد کے بارے مشہور ہے کہ یہاں تو فقیر اور غریب آتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بڑی خوشی، اور بارودی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ مجھ کو پتہ طیبہ کا گدا کر مجھ کو پہچانتا ہے، اب مجھ کو پتہ چلا ہے میں کتنا بڑا ہوں۔ تو بھائی جس کو غریب اور فقیر پہچانے تو وہ بڑا آدمی ہے، تو آتے ہی وہ ہیں۔ یہی سرکار کا دعا یہی ہوا نا، صفا والوں پہ پیسے والوں پہ راض کیا کہ آپ ان سے ذرا ہٹ جائیے، یہ تو ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ بس دل نفس کا مال وزیر اللہ ہے بھی ان کے ساتھ ٹھہرے رہو تو اپنے رب کا ذکر کرتے رہے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ پیسے والے ایمان لائے دین چھوڑو، تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو بھائی میں تو مجبوری ہے کہ غریب آتے پریشان آتے ہیں،
لیکن آپ ہم سے اچھے اخلاق سے بات کریے، پیار سے بات کر لیجیے، اور اگر مزاج آشنا ہو جائے والا تو وہ مشرقی ڈانٹ بھی سن لے. یہ ہمیشہ یہ خوشام مند حاضر ہوا ہے، تم برا مطلب ہو، بہت اچھا، ابھی بھی یاد کرتا مجھے صرف چڑو جو آ جاتا ہے نا، ارے میں بھی یاد کرتا کیا تم نے باپ کو یاد نہیں کرتے، مجھے دکھا یاد کر. تو یہ باتیں بھی صحیح نہیں ہے کہ میں ابھی آؤں. اور بے فکر رہیے، پیسے والا آپ کی بھی عزت کرے، بہت مشکل سے وہ دل سے سچی عزت کرتا ہے، ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں تو یہ ذرا میرا خیال رکھتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مخفی خدمت کرتے ہیں، اپنا نام نہیں چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ورنہ ایسے والی عزت اور تعلق تھوڑی بہت وہ رہتی ہے تو اس کو وہ آتے جاتے پھر وہ چیز بھی ختم ہوتی ہے. اور جب اس سے بڑی بات کون کہہ سکے گا جو سرکار نے نماز فرمائش کی، ہم نے ضرورت نہیں، ہم تو ثواب آخر زندگی کا آسان. حضور نے دعا کی کہ اللہ میں مسکین ہوں، مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، اور قیامت میں مجھے مسکینوں میں یا اللہ میں غریب ہوں، مجھے غریبوں میں زندہ رکھ، اور قیامت میں غریبوں میں اٹھائی. یہ کس کی دعا ہے؟ کہ دعا ہے. لیکن یہ زمانہ ہمیں کیونکہ برداشت نہیں ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ دل کی غربت ہے. یہ معذرت اور یہ جو ہے وہ ہے نا کوئی شعر کے دنیا کی برزد بزد، یہ دنیا نہیں ہے. اس دنیا از خدا غافل گزر ہے. دنیا جو ہے وہ اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. اگر آپ پاس دکان کاروبار سب کچھ ہے اور آپ اللہ سے غافل نہیں ہیں تو آپ دنیا دار نہیں ہیں. بلکہ میری تعلیم وہ بھی ہے کہ بھائی ضروری عبادت کرو اور پھر روزی کماؤ، اور روزی کما کے پھر اللہ کے نام پر خرچ کرو. اور آستانہ تو بن جاتا ہے نا، آستانہ تو کیا بتاؤں، ہر عمارت بنائی جاتی ہے کہ اس مکان میں بنا آدمی آتے رہے گا، اور آستانے میں کوئی رہتا ہے تو آستانہ بن جاتا ہے. ہر منزل بنتی ہے کہ یہ مکان فلاں شخص کا ہے، فلاں شخص کے لیے بن رہا ہے، اللہ اکبر، فلاں اس کا مالک ہے. لیکن آستانہ ایسے نہیں بنتا ہے، اللہ اکبر. اور پھر ہر آستانے میں ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی آستانہ ہوتا ہے اس میں واقعی کوئی ہستی ہوتی ہے. تو ہمارے دین کے والے آستانے میں ابھی بھی ہیں، وہ موجود ہیں، اور ان کے جانشین آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں. چند جملوں کے لیے اچھا اپنے مزاج کی بات ہے. آپ خود عالم فاضل دنیا بھر ساؤتھ افریقہ میں پڑھا کر آئے سکتے، بہت عالم آدمی ہیں. یہ ان کی بھی دعا بتا دوں تیری سی، یہ اس سے بہت عقیدت محبت سے ملتے تھے. اور سمجھا ہے ایک دن بیٹھے ہوئے تو پھر میں نے کہا میں کہیں پڑھا نہیں ہے، تو یہ آپ نے کیا کہا؟ نہیں پڑھا کسی پہلے بات کی کلاس میں نہیں پڑھی. اگر یہ نام اس کے سب سے پڑھی ہے وہ تو کیا تھا بتانا چاہتا ہوں، بڑی بات ہے. کہنے لگے مجھے تو شوق لگ گیا، میں تو آپ عالم سمجھتا تھا، میں تو بڑا اچانک مجھے شوق لگا، صدمہ شوق جھٹکا لگا. لیکن کمال یہ ہوا کہ اس جھٹکے سے جو ہے وہ یہ جھٹکے نہیں، اللہ بھٹکے نہیں، مجھے اپنا تعلق کر دیجیے. پھر میں نے حضرت نے اجازت دی جائے آپ نے اپنے انداز میں بھی کہہ دیا کہ طالب علمی کا زمانہ، مدرسہ کتابیں، تو اس بات کا وہ کہ ہم سے دیکھیں اس کی بات سنیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں کتنا پڑا ہوا ہے. میں حضرت کی بارگاہ میں
2, 3, 4 سال حاضر ہوتا رہا تو گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ جو ہمارے اساتذہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. معذرت کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے. گفتگو ایسی ہوتی تھی اور اس انداز میں ہوتی تھی کہ بلا شبہ ہمارے اساتذہ بھی نہ کر سکتے. کبھی صفت اور موصوف کی باتیں, کبھی بدل مبدل منہ کی باتیں, کبھی شرح قاعدہ نسبیہ کی وہ باتیں جو مجھے کلاس میں سمجھ نہیں آتی تھی, وہ حضرت کی مسجد میں جمعہ پڑھتے ہوئے حضرت کی کلمات سے سمجھ آ جاتا ہے. میں ہی سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں کہ حضرت جو ہے وہ بہت بڑے علماء سے پڑھے ہیں. اور جیسے وہ امجدیہ سے فارغ التحصیل ہے, مجھے بولوں امجدیہ سے فارغ التحصیل ہے. تو بہرحال میں نے ایک دن حضرت سے پوچھا, مجھے لوگ کہتے تھے حضرت کو علم لدنی ہے الحمدللہ ہے, تو اس چیز کا پتہ, مطلب اس چیز کا پتہ مجھے اس دن لگا کہ جب حضرت نے خود فرمایا کہ بیٹا میں نے بظاہر تو کسی سے نہیں پڑھا. تو پھر میرے دل نے کہا جس نے بظاہر کسی سے نہیں پڑھا اس نے اس سے پڑھا ہے, اس نے اس سے پڑھا ہے کہ جو گنبد خضرا کا نبی ہے, اور اس نے اس سے پڑھا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی اللہ. اللہ اکبر. تو یہ حضرت میں کیسے کیا عرض کروں, اور الفاظ میرے پاس نہیں ہیں. تو بہرحال وہ شوق اس بات کا تھا, وہ جو صدمہ تھا وہ اس بات کا تھا کہ زمانہ گھوما اور لوگوں کی تلاش میں رہا, کہیں سے نہ ملا, اور ایک ایسی ہستی میرے قریب ہے اور میں انہیں ابھی تک نہیں پہچان سکا. میں معذرت کے ساتھ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ آپ حضرت کے ساتھ 10 سال بھی حضرت کے پاس آتے جاتے رہیں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے. یہ میں عرض کروں گا, یہ میری جرت ہے, میں 3 ماہ ہو گئے, تو میں یہ جو میں باتیں کرتا ہوں یا میں سوال پوچھتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں 10 سال کے بعد 8 سال کے بعد میں آج جس نتیجے پر پہنچا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پہلے دن ہی آؤ اور اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ. 8 سال بعد جو بات مجھے پتہ چلی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 8 سال نہ لگے, آپ کو پہلے دن ہی پتہ چل جائے. تو اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے ساتھ, حضرت صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, حضرت کا روحانی فیض جیسا ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ رہے. دنیا و آخرت میں ہمیں حضرت کا ساتھ نصیب ہو, ہمیں غلامی پر استقامت ہو. یہ باتیں بھی اس لیے سن لیتا ہوں, اور کچھ باتیں جیسے دعوت ایسی لگتی تو اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. اگر میں تکلف میں وقت گزار دوں گا تو اور اہمیت نہیں دوں گا کہ دیکھو بھائی یہ بات بہت اہم ہے تو میں کہہ رہا ہوں, اور میرے بزرگوں سے حاصل بھی ہے. جہانگیر بھائی آئے نہیں, جہانگیر بھائی کب آئے, یہ پڑھ کے آتے ہیں رات میں باتیں کر, پھر میں کہتا ہوں ٹھہر جاؤ, یہ بات اس طرح ہے. حاصل تو یہ نکلے گا نا, ہاں میری جلدی ہے, جلدی بھی ہے. تو ہاں بات یہ ہے کہ بس ایک شخص لکھ کے دکھائے کہ محفل ایسی ہوتی ہے, محفل بھی یہاں پھیلنا, محفل افراد ہوتے ہیں کہ لکھ کے دیکھیں, اور وہ لکھا ہوا نہیں پڑھا وہ محفل کو دیکھ کر آؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بتاؤں کہ آدمی کا نارمل ہونا نارمل نہیں ہوتا, کہ جی بہت کم لوگ ہیں جو نارمل ہوتے ہیں. جب ایک آدمی نارمل ہو جاتا ہے تو انگریزی کہتے ہیں کامن سینس از اے سینس از ناٹ کامن. ایک عام سمجھ ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو نہیں ہے. ہر شخص اپنے آپ کو خاص سمجھ والا سمجھتا ہے, تو وہ جو خاص کے بت رکھے ہوئے نا دماغ میں, تو اس کو کسی سے سیکھنے ہی نہیں دیتے. جس کو جو کہتا ہے تو وہ اصل میں آپ سمجھے نہیں, میں آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں, آپ سمجھے نہیں. تو میں اس کے کیسے ہوں گا, آپ دعا کریں جو بھی اب بن گیا ہوں ان کی کسی کے بنانے سے صحبت سے اندر, لیکن لاؤں کلاسیں 2-3 سال 6 سال 10 سال, لیکن میں نے کہا نا کہ میں اب آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں وہ 200-300 سال کی باتیں کر رہا ہوں, کیونکہ جب میں 100 سال کے بزرگوں کو دیکھا
اور 2-2.5 سال جو ان کے ساتھ گزارے تو انہوں نے جو کچھ باتیں کہی وہ اپنے اس کا اتر دیا تو وہ اتر مجموعہ بن گیا. وہ میں آپ کو لگا رہا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے رشید صاحب نے کیا بات کہی تھی ہمارے کشدائے تو فرمایا ہم نے کسی کو ادھر کی شیشی دی ہے لیکن وہ بولتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا بابا اتنی بڑی بوتل حضرت تشریف لائے. حضرت کا دیدار بہت کافی ہے. غوث پاک ان کی اولاد انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا نا کہ کسی کے باپ کا انتقال والے تو وہ غمگین موجود ہے. اچھا مریض کا نہیں مجھے دیکھ کر نہیں میرے مدرسے کے ساتھ سے گزرے. کہاں مدرسے میں گزرتے تھے اور کہا جاؤ تو دیکھنا بھی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. میری آنکھوں میں چند چہرے ہیں میری آنکھیں سمان ہیں. سبحان اللہ. آپ کے مزاج میں آئیں گے بس. آج 13 تاریخ کی ہے اور 13 تاریخ جو ہے حضرت احمد علی شاہ میاں کی اور اس کی خاص تاریخ ہے. اور 14 تاریخ ہمارے بابا جی سے قدیم میں عمر کی ہے اور 13 تاریخ جو ہے حضرت احمد علی شاہ میاں صاحب کی ہے. حضرت احمد شاہ میاں جو ہے شاہی میاں کے پیر مرشد ہیں. اور حضرت احمد علی شاہ میاں جو ہے وہ پیلی بھیت اکثر آتے تھے. آپ رامپور میں آپ کا مزار ہے, پٹور شریف میں آپ کا مزار ہے. پیلی بھیت شریف جو ہے آپ تشریف اکثر لاتے تھے. پیلی بھیت شریف میں حضرت نعمت اللہ شاہ میاں جو ہیں وہ آپ سے پہلے کے بیت ہیں اور حضرت نعمت اللہ شاہ میاں شاہی میں کے ماموں میاں کے ہیں. اور شاہی میں نے سب تربیت حضرت نعمت اللہ شاہ میاں سے ہی حاصل کی ہے. اب ایسا ہوا کہ حضرت نعمت اللہ شاہ میاں جو ہے حضرت احمد علی شاہ میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے جو ہے خدمت کرتے تھے. ایک دن فرمانے لگے کہ نعمت اللہ میاں تم 3 سال چندہ نکالو. 3 سال چندہ نکالو, وہ بھی ایسا نکالو کہ کمرے سے باہر آؤ نہیں. اللہ. کمرے سے باہر ہی نہ آؤ. تو آپ نے 3 سال چندہ نکالا اور 3 سال کے جب 3 سال ہو گئے تو فرمایا نعمت اللہ میاں اندر ہو, خیریت سے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ جی خیریت سے ہو. تو کیا نظر آتا ہے؟ تو کہا آپ ہی آپ نظر آتے ہیں. آپ ہی آپ نظر آتے ہیں, ہر جگہ آپ ہی آپ نظر آتے ہیں. بس کامیاب ہو گئے. یہ عالم تھا کہ ہر آپ جاتے تھے تو لوگ سمجھ رہے کہ حضرت احمد علی شاہ میں آ گئے. اس قدر جو ہے آپ ان میں شبہات گم ہو گئے. تو اور آپ جو سورج جو ہوتا تھا تو سورج کو دیکھتے سارا دن دیکھتے تھے. سورج کو سارا دن دیکھتے تھے. سورج گھومتا تھا تو آپ بھی گھومتے رہتے تھے. تو ایک دن جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں آپ نے پکڑا سا گدر تو دیکھو جو ہے کیا بتاتا ہے. دیکھا اس میں شاہی میاں جو ہے سارا دن جو ہے شاہی میاں سمندر میں کگا رہتی تھی اس میں بیٹھے ہوتے تھے. آپ سارا دن سورج سے دیکھتے تھے. کل جیٹھ کا مہینہ ہے اور آپ سارا دن جو ہے سخت گرمی کا مہینہ ہے اور آپ جو ہے سورج دیکھتے ہیں اور آپ شاہی میاں پوچھتے ہیں. شاہی میاں سارا دن جو ہے پانی میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ادھر وہ ان میں شاہی میاں میں جو ہے جلسی کیفیت تھی اور جو ہے انہوں نے جو چندے نکالے تھے ان میں جو ہے وہ گرمی تھی تو ٹھنڈ میں بیٹھتے تھے. آپ کے اندر جو ٹھنڈ تھی آپ سارا دن سورج دیکھتے تھے. تو جو ہے کہتے تھے جب شام ہوئی تھی سورج غروب ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ بس اتنے ہی لوگوں میں زور تھا. اتنی گرمی تھی بس اتنا ہی زور تھا. ایک دن عید کا دن تھا. شاہی میں تشریف لائے آپ نعمت اللہ شاہ میاں تشریف لائے. دونوں آئے کہ آپ بھتیجے جو ہے گلے ملتے ہیں. جب گلے ملے تو اپنی سردی ہم نے دی اور ان کی گرمی کچھ وہ لے لیا آپ نے.
दोनों जो है मुतदिल हो गए। सब क्या इतनी बड़ी मतलब हस्ती नेमतुल्लाह मियां, सुभाष शाह मियां आपके खलीफा दूसरे आपके नेमतुल्लाह शाह में खलीफा थे, सुभाष शाह मियां फरमाते हैं कि मैं जो हूँ जिस संदरी सिलसिला चल रहा है, संदरी सिलसिला जो है ना सुभाष शाह मियां चला है, जो यहाँ पे काफी लोग हैं यहाँ पे भी हैं। हाँ, तो संदरी सिलसिला जो है जी वो मुजारे पीलीभीत शरीफ में ही है। तो सुभाष शाह मियां जब हमारे के अहमद अली शाह में तशरीफ लाए थे, हम बैठे हैं एक मस्जिद में बैठे थे, उस मस्जिद में 500 अफराद थे, तो हम बैठे थे, हमने कहा हम भी देख ले दीदार कर ले, तो हम हाजिर थे दीदार के लिए। तो एकदम से महफिल होते होते अहमद अली शाह ने नारा लगाया, जब अल्लाह का नारा लगाया तो क्या सब लौट पड़े, कहा कि हम ऊपर बैठे थे हम सब गिर पड़े और गिरे, हम सब बेहोश हो गए, और बेहोश तो अलग है, हमारे हाथ पाँव सब जख्मी हो गए, हम बुरी तरह जख्मी हो गए। जब होश आया अपने कैफे वापस आए तो हम सब पीछे भागे कि हम सबको मुरीद करें हुजूर, तो हम सब जो है वो तकरीबन 400 अफराद मुरीद हुए। दूसरे दिन हम 400 अफराद आपसे सब मुरीद हुए। तो आप हमारे मतलब और हज़रत शाह जी मियां एक कदम मुबारक है, हुजूर कदम मुबारक है, वो खबर की हाँ कहा था कि शाह जी मियां फरमाते हैं कि मैं लूँगा, सुभाष चंद्र में फरमाते हैं मैं लूँगा। तो हमारा फैसला ये होता है जिसका विशाल पहले होगा उसकी कब्र पर रखा जाएगा। तो सुभाष शाह मियां का विशाल पहले हो गया तो उनकी कब्र मुबारक पे आज भी वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कदम मुबारक बाकायदा उनकी कब्र मुबारक के ऊपर रखा हुआ है। आज भी लोग जाते हैं, गोसल देते हैं, याद करते हैं। सुभाष शाह मियां भी वहाँ, लुत्फुल्लाह शाह मियां भी वहाँ और नेमतुल्लाह शाह मियां भी वहाँ, सब इतनी बड़ी हस्तियाँ जो है सब पीलीभीत में अलहमदुलिल्लाह मौजूद है। पीलीभीत जो है अलहमदुलिल्लाह जो है वो औलिया का शहर है, और जो है शाह जी मियां खुद अलहमदुलिल्लाह सैयद वसीम मियां हुजूर, सैयद लतीफ़ मियां हुजूर सब वहाँ, और मुहद्दिस देहलवी मुहद्दिस वो भी वहाँ पे, और क्या कहते हैं साहब काफ़ी बुजुर्ग जो है वहाँ पे, हशमतुल्लाह साहब वो भी वहाँ पे, काफ़ी बुजुर्ग जो है वहाँ पे, और सूफ़ी साहब हैं सूफी अहमद अली साहब, अहमद शाह साहब, उनके अबाउद वहीं पे, मतलब पीलीभीत जो है खानकाहों की जगह है। छोटा शहर है, इतना बड़ा शहर होगा पीलीभीत के जैसे नवाबशाह, जैसे नवाबशाह है ना, इतना बड़ा शहर है, छोटा शहर है। पीलीभीत छोटा है और पीलीभीत की जो तहसीलें हैं ना वो सबसे यूपी की सबसे बड़ी तहसीलें हैं, उसकी तहसीलें बड़ी हैं। शहर मुझे सारे बुजुर्ग शहर में ही हैं, सब बुजुर्ग शहर में हैं, और जो है शहर छोटा है और तहसीलें सब बड़ी हैं उसकी। तो अहमद शाह जो है काफ़ी बड़ी हस्ती, वो हस्ती जो ख्वाजा साहब के सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल बाबा जी से तो गरीब में हुजूर का जो करोड़ से आप फरमाते हैं कि जो है मुझसे मैं बैठा था और लोग आए कहने लगे कि हुजूर जो है हम अपने खेत का गला खरीदते हैं, अपने खेत का गला हमसे गवर्नमेंट लेती है अंग्रेज, और फिर हम राशन से खरीदते हैं, राशन से महदूद मिलता है। वो कहा कि हम जो है अपने ही खेत का गला हमसे गवर्नमेंट लेती है और हम राशन से खरीदते हैं अंग्रेज़ों से, आप अंग्रेज़ों को हटा दें, नहीं कि अंग्रेज़ों को हटा दें, कब हटेंगे अंग्रेज? बस आपको जला आ गया, आपने फरमाया अच्छा। रामपुर में तशरीफ आप अहमद अली शाह के मज़ार में हाजिर हुए और हम दरवाज़ा बंद किया, 1 घंटा अंदर रहे, 1 घंटे बाद आए, फरमाया अंग्रेज़ भी गए, रियासतें भी गई, रजवाड़े भी गए, सब चले गए। बस ये आपने आगे फरमाया कि अहमद अली शाह ने फरमा दिया सब चले गए, आपने मंजूरी ली, वहाँ से मंजूरी लेके बाहर आए और कहा कि सब चले गए, और कहा कि अब जो है अपने समेटो हम और ये जा रहे हैं। उसके बाद ये जो है मामला गर्म हो और फौरी तौर पे ये सब अलहदा हो गए, सब कुछ हो गया। तो अबू फरमाते कह रहे हैं कि जो है अगर उस ज़माने में बाबा जी जो है एक अखबार में एक बयान दे रहे थे, तो आज जो है वो मतलब तारीख की उसमें रिकॉर्ड में आया था कि ये जो है इन्होंने, हाँ इसमें आया था कि जो है सब इसमें आया था। हमारे बाबा फरमाया नहीं, हमारे बुजुर्ग छुपा के रखते हैं, हमारे बुजुर्ग सब काम छुपा के किया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम कर दी, क्योंकि सरकार अल्लाह जो है ना नहीं चाहते कि तकसीम हो, ये सरकार लोग में नहीं चाहते कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान बने तकसीम हो। वजह ये थी, आपसे पूछा गया क्यों नहीं कर रहे आप, तो आपने फरमाया अंग्रेज काम अच्छा कर रहे हैं, काम अंग्रेज से करें, आप इसे नहीं करते। यहाँ तक भी हिंदुस्तान के जो मजदूर थे सारे मजदूर मुखालिफ हो गए, तो सरकार लोगों ने सारे मजदूरों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया, पूरे मजदूरों को बाहर निकाल दिया हिंदुस्तान से। आपने फिर जो है ख्वाजा साहब से हुक्म हुआ कि नहीं छोड़ दो इनको, तो फिर आपने मजदूरों छोड़ा आपने।
اور مظلوموں کو جو سردار ہیں، مزید بات بتاؤں، مظلوموں کے سردار جو ہیں وہ بھی پیلی بھیت میں ہیں. مظلوموں کے سردار جو ہیں وہ شادی میں سے نکلتے ہیں ساتھ ہی اسی گلی میں ہی ہیں. مظلوموں کے سردار ہیں وہ ان کے مدارے میں ہی ہیں. تو مطلب سب موجود ہیں الحمد للہ پیلی بھیت وہ شہر ہے. تو بات یہ کہنے کی کہ ایسا ہوا کہ حضرت حلیم گل میاں تشریف لائے. ان کے جو ہے ایک رشتہ دار پکڑے گئے تھے. انہوں نے جو ہے وہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ موجود ہیں، اتنے بڑے ہستی ہو گیا موجود ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں، کوٹوں چکر کاٹ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کریں. سرکار نے کہا تھوت دے پنجابی کی. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا جاؤ تم وہاں پہ اور چھٹ جائے گا. پشاور جب پہنچے وہ حلیم گل میاں کہ کوتوالی پہنچے تو وہاں کسی سے ایک آواز ہے، ایک پنجابی سے آواز ہے حلیم گل حلیم گل حلیم گل. میرے کون جانے والا گیا؟ کہا کہ جو ہے وہ تمہارا بندہ جو ہے آج رہا ہو جائے گا اور مجھے جو ہے اپنے پیر سے بنا کہ ہم پہ جو ہے نا وہ تھوکے نا، دیکھو یہ ہمارے تھوک لگا ہوا ہے، انہیں تھوک دیا ہم نے، مطلب تھوکے نا. تم کیسے جانتے ہو؟ کہا بس مجھے بولنا ہمارے بس یہ ہم پہ کریں، ہم لوگ نہ کریں. اور ایک درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ کہا کہ ہم ہندوستان سے جو ہے نا انگریزوں کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ نکالنے کے مخالف ہیں. تو آپ مجھے بولو کہ جو ہے نا وہ نہ نکالے، وہ ہٹا دیں، تو ہندوستان سے باہر نکالیں. اچھا. اور جو رہا ہو گئے، رہا کے آ گئے تو فرمایا کہ جو ہے حضور مجھے معلوم ہوا آج آپ کی ایک بات کیا کہ انگریزوں کو نہیں نکالتے. کہا خاموش 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 چل رہے ہیں. کہا وہ کون تھا پنجابی؟ کہا وہ اس علاقے کا متصرف تھا. وہ اس علاقے کا متصرف تھا. تو کہا کہ وہ چھوڑ نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کہا چھوڑتے نہیں چھوڑتے. تو پھر جو ہے اس نے سکا لو میں نہیں چاہ رہے تھے. تو کس کو راضی، باپ کو کون راضی کر سکتا ہے؟ بیٹا. سید القدیر میں حضور نے جو ہے ہم کو آخری ہندوستان پاکستان کی تقسیم جو ہے آپ نے کروائی، احمد علی شاہ میں کروائی. تو احمد علی شاہ میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک دن بابا ساتھ میں تھے تو فرما رہے ہیں کہ اگر عبدالرشید جی کہیں تو میں ان کو ہندوستان کی حکومت دیتا ہوں، میں ان کو ہندوستان کی حکومت دیتا ہوں. تو بابا سے فرمایا کہ احمد علی شاہ فرماتے ہیں کہ آپ بولیں تو ہم آپ کو ہندوستان کی حکومت دیتے ہیں. آپ نے کہا حضور مجھے کیا کرنا ہے، یہ مسئلے مسائل خراب ہوں میرے پہ آئے، مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے تو ایک نظر کرم چاہیے، وہی کافی ہے، مجھے یہ چاہیے. آپ نے جو ہے وہ منع فرما دیا. اس بات کو بابا فرماتے ہیں بابا جی کا وصال بھی ہو گیا، کئی سال گزر گئے. اس کے بعد جو ہے نواب شاہ میں جو ہے وہ ایک مذہب آئے. تو مذہب آئے کہنے لگے ان کو تو ہندوستان کی بادشاہت ملی تھی، کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ اس بندے نے آگے جو اقبال صاحب تھے، اقبال صاحب آگے کہنے لگے کہ جو ہے آپ کو تو آج بات معلوم ہے کہ آپ کو ہندوستان کی بادشاہت ملی تھی، آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ تو بابا کہہ رہے مجھے تب بات یاد آئی، کئی سال کے بعد وہ بات یاد آئی کہ مجھے ہندوستان کی بادشاہت ملی تھی اور میں نے چھوڑی تھی. مجھے کئی سال کے بعد یاد آئی. تو بابا کا میں کیا کرتا؟ تو وہ جو ہے سب مطلب خواجہ صاحب کے سیکرٹری جنرل ہے. کتنی بڑا آپ کو روپا ہے، خواجہ صاحب کے سیکرٹری جنرل ہے. اور الحمدللہ جو بھی مطلب ہمارے سلسلے میں وہ بزرگ موجود ہیں الحمدللہ، جن کے ڈائریکٹ جو ہے تعلقات خواجہ صاحب سے ہیں. اور شاہی میں پیر مرشد ہے، میں نے اتنے بڑے بڑے ہستیاں موجود ہیں، اس میں بھی شاہی میاں جو ہے تشریف لائے اور شاہی میں سب سے زیادہ رتبہ حاصل کیا. اتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں، اس میں آخر میں شاہی میاں آئے اور سب سے زیادہ رتبہ حاصل کیا. شاہی میں فرمایا نا کہ اور مرید میرے جو ہے وہ اپنے لیے تم شاہی میں تم سب سے زیادہ دیتا ہوں، میں سب سے زیادہ شاہی میں کو جو ہے عنایت فرمایا. یہ سب سے وہاں چلا ہے سلسلہ ہمارا. الحمدللہ جو ہے ہم اس سلسلے سے ہیں کہ جہاں تمام بلندین ہیں. بس آخری بات مانتا ہوں آپ کی، آپ ہمارے لگے کہ آخری زمانہ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخری زمانہ ہے اور جو ہے اللہ کے ذکر کو کثرت کرے. تو آپ 5 الفاظ کرتے تھے، ناک کے ذریعے اللہ، ناک کے ذریعے اللہ جو 5 الفاظ سناتے تھے. تو ہمارے اتنا میں کرتا تھا کہ نور کے ذرات جو ہیں وہ ہوتے تھے. حضرت سبحان شاہ میں اندر فرماتے ہیں کہ جو ہم اس کو بتوڑنے آئے تو وہ پکڑنے لگے تو جو ہے ان سے قالین تھا، آگ لگ جائے گی تو بجھانے لگے، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ جو ہے سب نور کے ذرات ہی تھے سارے. تو کہا کہ نور ہی نور ہے، یہ کہ اللہ کا ذکر ہے، نور ہی نور ہے. تو اس قدر کرتے تھے آپ. تو بس بات یہ کہنے کی کہ ذکر کرا کریں، ذکر میں سب کچھ ہے. فرمائے یہاں تک کہ جو ذکر کرتا ہے چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہیں ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بابا مسجد فرماتے تھے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو.
یہی جو ہے کام آتا ہے. اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو بس, یہی چیز کام آنے والی چیزیں یہی کرو بس. یہ سب سے اہم بنیاد جو ہے نا تمام بزرگوں نے کیا ہے, ذکر جو ہے تمام بزرگوں نے کیا ہے, یہی بزرگ سنت بھی ہے اور تمام بزرگوں نے کیا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے تو اچھی بات ہے, وضو نہیں تو اللہ کا نام پاک نام ہے لے سکتے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ چلتے پھرتے کریں گے انشاءاللہ جو ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے دماغ میں بھی رہے گا. خواتین کی بہت تشریف لائی ہوئی, آپ یہ حضور عبادات نماز وغیرہ خیال کر کے اپنے شوہر کی خدمت اور بچوں کی تربیت کے توجہ دیں, آپ کو دعا میں حاصل ہو جائے گی. مجھے بات میسج ایسے ملتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں دے دے, یہ کر دے, اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنا کام کرتے جائیں, وہ اپنے وقت پہ پھل کو پکاتے. دنیا کے پھل دھوپ میں پکتے اور دل جو ہے وہ سچ کی آنچ میں پکتا ہے. آپ جس قدر سچے رہیں گے آپ کا احمد عیسیٰ صاحب سید احمد عیسیٰ صاحب کی کرامت جو کرامتوں کی کرامت ہے, ایک صاحب موج ہے بس. ایک بیان کے کہاوت, ایک وہ ہندو کوئی ہوتا مقرر کرتا تھا زیادہ پرسر کچھ ہوگا, اور ایک اور وہ ہے آپ ایسا کر دیں کچھ کہ وہ تو مسلمان ہو جائے, ہمارے گاؤں کا وہ ہندو زمیندار, اور ایک اور وہ ہے وہ حافظ قرآن ہو جائے ہندو. تو اچھا آپ نے وہیں سے توجہ فرمائی, وہ دونوں آئے, ایک تو مسلمان ہو گیا اور دوسرے سے آپ نے کہا جاؤ مولانا کو قرآن سناؤ. جیسے یہ موبائل پہ نہیں آپ ایسی ہستی تھی پورا قرآن اس کو مسلمان کیا اور جو کہا جاؤ مولانا کو قرآن سناؤ. اور بہت بڑی ہستی شادی میں کے ٹیم تھے تو کتنے بڑے ہو گئے. آپ اور ہم شادی میں کے نام لے والے ہیں, بہت کافی ہے. اللہ کا ذکر کرتے رہیں, سجدہ پڑھتے رہیں. اور میری بہنیں آپ مہربانی فرمائیں, جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ بیوی بیٹی بہو کے حیثیت سے وہ سے ادا کریں. اس راستے میں اگر آپ کو کوئی برداشت کرنا پڑتا ہے وہ اسی کو آپ آزمائش سمجھیں. اللہ اکبر. اور باقی روحانیت جو ہے وہ خود پیدا ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں بھی جسم کے بننے تک تو جمالات و حیوانات و نباتات اور یہ اور ڈاکٹر کی دوائی وغیرہ, لیکن روح کے آنے جانے اور بننے میں کسی جانور کی دوائی کام نہیں کرتی ہے. توبہ حضرت صاحب موجود ہیں اور سب جو ہے باقاعدہ جو ہے بابا جی کیا فرماتے تھے, بابا جی ہمارے سے ندی میں حضور فرماتے تھے میں ہر رات سونے سے پہلے اپنی بیت کو تازہ کرتا ہوں. ہر رات سونے سے پہلے اپنی بیت کو میں تازہ کرتا ہوں اور پھر سوتا ہوں. میں کیا پتہ سونا بھی جو ہے نا ایک آدھی کیا پتہ سونا بھی ہے, ہم جو سو جاتے ہیں ہماری آدھی کیا بات ہے, کیا پتہ اٹھے نہ اٹھے, سانس آئے نہ آئے, کیا پتہ. تو روز اپنے آپ گناہوں کی معافی مانگ کے استغفار پڑھ کے اور جو ہے کلمے پڑھ کے اور پھر سوتا ہوں میں. تو یہ ہمیشہ بابا جی کی سنت رہی ہے, ہمیشہ پڑھتے تھے. اور محفل بھی ہے الحمدللہ, سب حضرات موجود, سب سلسلے والے موجود ہیں. تو باقاعدہ ہم صاحب جو ہے نا تھوڑا سا کلمے پڑھاتے ہیں اور جو مرید ہو جاتے ہیں, جو طالب ہو جاتے ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں, اور نہیں تو اپنے بچوں کو بلائیں, سب کو مرید کرائیں, اس سلسلے میں داخل رہیں تاکہ جو ہے فیضان جاری رہے حضرات کا. کافی دیر ہو گئی ہے اور اللہ رسول کے ذکر میں ہوئی ہے. ہمارے بچے تو چائے والے ہوٹل پہ جا کے صبح 4 بجے تک بیٹھتے تھے. 12-1 نکلتے اس لیے ہیں کہ ذرا آتے ہیں ابھی اپنی وہاں بیٹھے ساری دنیا کی باتیں کر کر کے لیکن شکر ہے کہ نماز پڑھتے ہیں. اور وہ بہنیں ہماری بہت کچھ اسی میں اللہ کر دے کہ جو ساری رات جا کر اپنے مردوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہیں. لیکن یہ بھی خیال فرمائی کہ یہ آپ کا 1 بجے 2 بجے تک جاگنا جو ہے یہ شادی بیاہ اور ویسے ہی سنتا ہے. اور جہاں تک استغفار پڑھتے ہیں, میں نے تو بابا کی زندگی میں بھی اور یہ ساری باتیں سن کر بھی حضرت مجھ سے سارے ہوئے, لیکن میں نے حضرت کو جادو کے حوالے حضرت کو
کہ برا حال ہے. اور ان کو آخری خلیفہ مولانا والد صاحب ہیں، لیکن ان کی عظمت تھی. ان سے چپکے سے کہا نام لکھ دینا. کیا بات. میں نے عرض کی کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اپنا شجرا بنا لو. تو میں نے کہا اجازت دیں میں حضرت کا نام لکھوں. تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ ہر بندہ ہی اپنے پیر کو آگے کرتا ہے. مزے 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 کی باتیں آہستہ آہستہ اللہ کیا بتائیں ان چیزوں میں کیسی شہرت آہستہ آہستہ برتن میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کس وقت بھی میں اس موقع کو جانے نہیں دوں گا. میں حضرت سے کہتا ہوں الحمدللہ. میں بتاؤں صاحب اچھی بات بابا سے میں نے بہت سیکھا ہے اور میں ہم سب سیکھا ہے. ہم شروع سے بچپن سے سنتے ہم سب بیان سنتے تھے. بچپن سے سنے ہم نے لیکن بچپن سے ہم سب آتے تھے ہمیں سب بیان سنتے تھے بابا سنتے تھے بس. تو میں نے جو سیکھا ہے زندگی میں بابا سے ہم سب سیکھا ہے. ہم سب موجودہ الحمدللہ. اور جو ہے سب حضرات جو ہے وہ بغیر توبہ بھی کریں اور کلمہ دعائیں بھی ضرور شریف پڑھ لیں. اچھا حضرت میں منہ ہاتھ میں بلا لیتا ہوں اور کپڑے پہنا دیجیے لگا دیجیے. میں استغفار کراتا ہوں ذکر آپ کرا دیجیے گا. اور استغفار کرتے ہو تو اپنی نیت رکھیں. جو معید ہونے کی نیت کرتا ہے خواتین میں بھی وہ وہاں سے نیت کرتے ہیں شجرہ لے لیجیے گا. جو طالب ہونے کی تعلیم کی ایک اصل چیز تو ہے استغفار. اعوذ باللہ السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد استغفر الله العظيم من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله العظيم لا اله الا الله الحي القيوم استغفر الله العظيم واتوب اليه. توبه استغفر الله العظيم واتوب اليه. توبه من استغفر الله العظيم من كل ذنب واتوب اليه. میں توبہ کرتا ہوں کہ ہم چھوٹے بڑے روشیدہ نادانستہ سور سے گناہ سے بے ادبی سے بے ناداری سے بے ادبی میرے گناہوں کو معاف کر دے. ان کے نیکیوں سے بدل دے. آئندہ ہمیشہ کے لیے اچھا بنا دے اور سلسلے کی وابستگی پختہ عطا فرما دے. اور ذکر کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو بیماروں میں شفا بھی ہو کام بھی بنے. تو حضرت جو ہے وہ ذکر کرائیں گے آنکھیں بند کر کے اور اپنے اپنے مرشد کا تصور تو جہاں بھی ہے تصور کر کے ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ 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 اللہ
آجا
ذکر جو ہے ہمارے بابا جی سے جو قدیم یہاں آپ فرماتے ہیں 4 گھنٹے ذکر کرتا تھا اور ہم جو ہے پوری سانسیں کرتے ہیں. ہم اللہ کھینچتے ہیں ہو ساتھ چھوڑتے ہیں, یہ ایک سانس پوری لگاتے ہیں اللہ ہو, ہمیں پوری سانس لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں آدھی سانسیں کرتا ہوں, آدھی سانس کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. 4 گھنٹے کرتا میں بیہوش ہو جاتا, اس قدر آپ ذکر فرماتے ہیں. تو میں بزرگوں کی سنت ہی رہی ذکر کرنا. ویسے جو ہے نا بنیاد یہی ہے, ذکر جو ہے بنیاد ہے. انسان یاد رکھے ذکر جو ہے بنیاد ہی ہے. ایک حافظ یا ایک قاری جو قرآن پڑھتا ہے یہ کیا ہے, ذکر جو ہے یہ اس قدر کرتا ہے تبھی اس کی تاثیر اس کی جو ہے دم کرنے میں یا اس کی سب ہوتی ہے. کیا ذکر سے ہوتا ہے, یہ سب جو ہے اللہ کا نام, یہی اللہ کا نام سب یہ لینے سے ہی ہوتا ہے. یاد رکھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا کریں بس. آدھی سانس میں کرنے سے تلوار جلدی تیز ہو جاتی ہے. جو ابھی آسانی سے آئیں وہ سلام پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ, آقا جاکنی کے وقت آنا, کلمائے کلمائے اپنے دامن میں چھپا لا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ, آقا واسطہ شیر خدا کا اور شہید کربلا کا, شاہ جی غوث الورا کا, شاہ جی غوث الورا کا, ہم نہ ہو روزے جزا کا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. سلطان کربلا کو ہمارا
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جلال مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، بھتیج بھانجے سب ہو گئے شہید، بیٹے بھتیج بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال پہ بہا کو ہمارا سلام ہو، اصغر سننی جان پر لاکھوں ستم ہوئے، اصغر سننی جان پر لاکھوں ستم ہوئے، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رنگ میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، عباس نام دار ہے، زخموں سے چور چور، عباس نام دار ہے، زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام آپ روشنی بڑھ دیجیے، باتیں بھی ہو چکی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سے دعا کریں. دعا کلام پڑھنا ہم سب کی آمد اور 7700 بار درود شریف اور 7700 بار آیت کریمہ شریف 7700 بار سورہ اخلاص اور 300 بار سورہ مزمل شریف اور 250 مرتبہ جو ہے آیت کتب اور 24 نوافل نماز 20,000 درود شریف اور جو یہاں پہ پڑھا گیا ہے سب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ جس میں قبول مقبول ہو. چار یا جميع ازواج مطہرہ کرام جميع صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے. آمین اللهم آمین. تمام جیسا ہم کی ہمارا پہنچے. اللهم آمین. امام حسن امام حسین آمین. آپ جو فقہ شہید ہوئے کہ ہم سب کی ہمارا پہنچے. اللهم آمین. ذرا ابو سبحانی قدر پانی شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ہمارا پہنچے. آمین. خواجہ غریب نواز اللہ کے ہمارا پہنچے. حضرت الملک بزرگ جانی رحمۃ اللہ کے ہمارا پہنچے. بابا فرید کی گن شکر آمین اللہ آمین. علی احمد راؤدی صاحب کلی اللہ آمین. دادا گنباش علی حجبری دا کی مرحبا اللہ آمین. زبردست شاہ فضل بابا کی مرحبا پہنچ آمین آمین. سارے فاروقی سرحدی آمین آمین. زبردست خواجہ معصوم صاحب خواجہ نوربان خواجہ زبردست شاہ فضل جان سے حافظ مولانا صاحب حافظ مولانا صاحب کی مرحبا پہنچے آمین. حضرت شاہ درگاہی میں وہ رحمت اللہ کی مال پہنچے اور پھر خصوص دعوت احمد علی شاہ میں آمین آمین. تب شاہ جی علی محمد شیر میں علامہ سے وسیم میں پھر خصوص علامہ سے قدیم میں آمین اللہ آمین. اور سب کے نام سے رشید میں حضور کی مال پہنچے شاہ کو بعد میں رضا کی مال پہنچے احمد شاہ صاحب کی مال پہنچے آمین اللهم آمین. سلسلہ قادریہ مالک پہنچے شاہ باور صاحب کے مال پہنچے سلسلہ قادریہ نجمندیہ سروندیہ شتاریہ مداریہ گندیہ فضل شاہ مشیرے وسیلہ گندیہ چشتیہ 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 تمام مزانے کے مال پہنچے آمین. اس شہر کے اس عرب کے اعظم نے صاحب پاکستان کے تمام مزانے کے مال پہنچے آمین. کسی شاہ بابا عالم شاہ بابا آمین غازی بابا عبد الشاہ غازی بابا محبوبی بابا سمندی بابا عثمان محمد اللہ شاہ بابا پورے شاہ کا بابا بابا ٹھنڈا کے کام لاتے اور ہم سب کے بابا داد نظام سب کے آمین آمین. اللہ تعالیٰ فاتح قبول فرما لے اس کے نعمت ہم سب کو عطا فرما دے. جو پڑھا گیا ہے سب کی آمد ہے اللہ تعالیٰ آمین 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 آمین. اللہ ہم سب کی بیماری دور فرمائے اللہ جن کے سایہ سلامت رکھے اور اللہ گھر کا مسئلہ ہے یہ بھی حل فرما دے اللہ آسانی فرما دے اور جلد سے جلد کرا دے اللہ کے بچوں کو شانی اور نمانگو عطا کمی عطا فرمائے اور ان کی پورا پریشانی دور فرما دے اللہ جو اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. جو حضرات آئے ہیں اللہ تعالی سب کی پریشانی دور فرما دے سب کے رزق روزانہ برکت عطا فرما دے ایمان کی سلامتی عطا فرما دے خاتمہ ہم سب کا ایمان عطا فرما دے ذکر فکر عبادت توفیق عطا فرما دے خوشحالی نصیب فرما دے. عبداللہ صاحب آگے آج آنا چاہیے ان کا سفر میں وقت آپ تشریف لائیں آگے جاتے رہے آسانی ہو جائے اور مسلمانوں کے غلبے کے ساتھ ہندوستان کے راستے کھل جائیں اور سلطنت ضروری ہوتی ہے اس کے پاکستان کا ہونا وہی تھا اور انگریزوں سے پہلے مسلمان ہی تھے تو مسلمانوں کو واپس ملی تھی لیکن بس تبدیلی اس لیے تھی کہ تم بھی اچھے کام کرو اور یہ ہماری پکڑ ہوئی پچھلے دنوں وہ اس کی وجہ ہوئی کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا تھا لیکن اب ہم دعا کریں کہ ہمیں معاف کر دیا آمین. اللہ قوم کو معاف کر دے اور جو وعدے ارادے کیے تھے اس ملک کے بناتے وقت اس پر ہم آدھا ہو جائیں واپس ہو جائیں آپس میں محبت اور قوت ہو جائے
ہمارے یہ عبد الرشید صاحب بھی سب کا تعلق سرحد سے، لیکن ہمارے ہندوستان ہمارے محبت کا غذا ہی نہیں ہوا، کون کہاں کا گیا، کسی قسم کے تعصب کی بنی یا ہر قسم کے تعصب کو دور فرما دے، محبتوں کو عام فرما دے، ہم اپنے عہدے میں تو نیکیاں پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں اور بیماروں کو شفا۔ ادھر بھائی بہت ہمت والے آدمی کے جن میں سوراخ ہے، ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتے کہ کیسے کریں نہ کریں کیا کریں، میں تو 80-85 پہ پریشان، یہ بہت بڑی ہمت سے جی رہے ہیں، اللہ ان کو علاج ہو جائے، ہو جائے، آپریشن کے بغیر ہی ٹھیک ہو جائے، اور بھی جو آپ کے ہمارے اندر بیمار ہیں اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور سلسلے کی خدمت کی توفیق دے۔ بھائی صاحب یہ بھی جو پریشانیاں ہوں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، سب کے وہ نام حضرت تو انہی لوگوں کا حصہ ہے کہ ایک ایک کا نام لے کے دعا کرتے ہیں، ٹائم اور ایسا رہانا بیمار ہے، چھوٹے بچے جس میں خون ختم ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، کیا ڈینگی ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ گنے کا رس نیبو چقندر کا جوس پلا کے پئیں، اگر یہ ذہانت کو کیا وجہ ہے تو وطن سے دوشی میرا بیمار ہے بھئی اثرات تو آسان ہے جائیے، یہ اس سے اچھا باہر اور کاموں کا اسٹال ہے اور مسعود بھائی کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے بھی تقریر ہوگا سن کے تو وہاں وہ کتابیں بھی دیتے جائیے جو بڑی ہمت سے جی 5 دوری خزانے بھی کتاب حضرت جی یا اللہ جو بھی اولاد ان کو ایک سال اولاد فرما، والدہ کو صحت دے، اللہ ان کو صحت عطا فرما، رضیہ بہن کو اللہ صحت دے، اقبال قیام صاحب کو بھی سال ہو گیا آپ سے مرید تھے بہت، آپ سے ملنا چاہتے تھے، سفر ہو گیا اقبال صاحب تو مجھے تو یاد کرتے ہوئے گئے اقبال مسافر ہو گئے، چلو اللہ اقبال بلند فرما، جی ہاں پہلے تو اقبال بھائی کو تو یاد کر لوں یار، بننے سے پہلے مجھے بہت یاد کر کے گئے، اور موت و حافظ سے کہا تو اس سے ملنے کی محبت پیدا کر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور عزت کے ساتھ ہو، اور ان کی والدہ والد صاحب کی والدہ کی فرید کی والدہ کی فراز کے لیے کیا ہے، فراز کے اور ان کے بھی جو گھر کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تو فرما اور ان کو خود بھی حل کرنے کی توفیق اور رضا شفا ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تو ہماری مدد فرما، بلکہ زندگی دنیا آسان فرما دے، اپنی یاد سے معمول کر دے اور مولا گزر ہی نہ ہو، جہاں تیرا نام تیری محبت بزرگوں کا ذکر ہو، اللہ وہاں کیا کام اللہ پریشانی، اللہ تعالیٰ ہاں ایک بات روزی روزگار میں اگر کسی کو پریشانی ہو مقروض ہے اللہ تعالیٰ زیادہ کروا دے، صحت عطا فرما، سب کی ہمارے جہانگیر بھائی عالم بن رہے علم کے ساتھ اور صورت روزگار بھی قاضی بھی ملے اور شادی خانہ آبادی جو بھی رشتے کے لیے اللہ انہیں بھرے، ہمارے آسان قدیریہ بصیرہ اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، شاد اور فیضان بھی جاری رہو اور بڑا آسانہ بن جائے، وہاں تو کچھ نقشے یہ سب بنے، یہ سارا روڈ آسانے کے لیے ہو جائے، اس طرف نوری بابا سے لے کے سارے یہاں جو کچھ بننا ہے اس طرف بنے، کدھر راستہ کھلا رہے، اور ہمیں بھی جمعرات کے معمول نبھانے کے، جمعے کو مسجد کے معمول نبھانے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ذرا اولاد کے ذریعے بھی مجھے تعلیم و تبلیغ و تقسیم یا اللہ تھوڑا علم ہو لیکن دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ بات سننے والے زیادہ اچھا عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس نیت سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو عمل کرنے کے لیے حاصل کرو، اور ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو ہم سب کو اچھی باتیں پانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کے تمام مدارک لوگ سب کے دلی مراد اپنے دل میں رکھتی ہے اللہ۔ دانا سب جانتا ہے، جو دل میں پہچانتا ہے، سب کی بات فرما گارہ میں کسی صاحب تمام صاحب اللہ تعالیٰ سب کو سلسلے کی عزت و وقار میں داخل کا بنے گا۔ طبیعت والے جیسے میاں عبداللہ صاحب کو بنا رہے ہیں، یہاں بھی ان کی بیٹیاں ہیں، شفا خانہ بنے گا۔ اللہ آج دعا سے آسا بیٹے مجھے کی چاہیے شاہ صاحب تو ہوئی تربر صاحب ادام سمائے ہمارے بڑے اچھے ساتھی رضوان رہے ہوتا کیا بولتے اچھا اللہ کو صحت عطا فرمائے، جملہ بیماروں کو جب لفظ کے جملہ بیمار صحت دیں سارے بیماروں کو پسند کرنے آتے ہیں۔ اللہ اللہ کی سلسلے اللہ یہ امیر اہل سنت تک جو نسبتیں ان کو بھی اللہ ملے، اور آپ لوگ بھی اسی طرح سننے بھائی تب یہ سن کے خوش ہونے والوں کہ دعوت اسلامی والے آگے چلے جائیں گے صرف سنتوں پہ عمل کرنے سے۔ قیامت میں چھوٹ ہوگی تو سنت کی وجہ سے ہوگی، اور پکڑ ہوگی تو سنت عمل نہ کرنے سے۔ باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت علم حاصل کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ بہت کافی ہے